کس وے پر جا رہے ہیں, ہم کس ٹریک پر جا رہے ہیں, ہم کتنے دور ہو چکے ہیں اپنے دین سے, ہم کتنے دور ہو چکے ہیں آقا کی سنتوں سے, ہم کتنے دور ہو چکے ہیں اپنے کریم رب سے. ہم نے مغربی کلچر کو اپنا لیا, اپنے بچوں کو مغربی کلچر کی گھٹی پلا دی. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں, آج یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں تمہیں ذلت و رسوائی کا سامنا ہے. آج یہی وجہ ہے کہ تم تو دنیا میں آج تم انصاف کی بھیک مانگتے ہو. سنو, تمہیں دنیا میں انصاف کی بھیک مانگنے نہیں بھیجا تھا, تمہیں رب نے انصاف قائم کرنے بھیجا تھا. ارے دنیا میں تم محکوم بننے نہیں آئے تھے, رب نے تمہیں حکومت کرنے بھیجا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, مسلک اعلی حضرت مفتی سرتاج رضوی قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت عمدہ. اللہ اکبر کبیرہ. ہم اپنے گھروں کا ماحول دیکھیں, ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں. آج تکلیف ہوتی ہے, خبریں ملتی ہیں, ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 19,000 مسلم لڑکیاں اسلام کو چھوڑ چکی. اسلام کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرے مذاہب کے لڑکوں کے ساتھ میں کورٹ میرج کر لیا. آپ سے پوچھوں ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے, تو کہو گے بھٹک گئی ہوگی, بھٹک گئی ہوگی. مجھے بتا, اسے مغربی کلچر کی گھٹی پلانے والا تو تھا کہ نہیں؟ اسے مغربی لباس پہنانے والا تو تھا کہ نہیں؟ دن بھر سیریل دیکھنے پر خاموش رہنے والا تو تھا کہ نہیں؟ اسے جینس لا کر کے پہنانے والا تو تھا کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. ہم کیا کرتے ہیں اپنے گھروں میں؟ نیتاؤں کی بات, کرکٹرز کی بات, چیف منسٹر کی بات, پرائم منسٹر کی بات, راجنیتی کی بات, ہیرو ہیروئن کی بات, اسی میں ہماری زندگیاں گزرتی. چوراہوں پر کھڑے ہو جاؤ تو نیتاؤں کی بات, کرکٹرز کی بات, چیف منسٹر کی بات, ہیرو ہیروئن کی بات. گھروں میں چلے جاؤ, چوپالوں پہ چلے جاؤ, بیٹھکوں میں چلے جاؤ تو ہیرو ہیروئن کی بات. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, اور باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ اب فلاں وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا, اب یہ قانون آ گیا, اب وہ قانون آ گیا. ارے مسلمان, تو اتنا گھبراتا کیوں ہے, اتنا ڈرتا کیوں ہے؟ تو ہندوستان میں اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا, تجھے یہاں پر بھیجنے والے مصطفیٰ تھے اور بسانے والے غریب نواز. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت عمدہ. تو پھر فکر کیا کرتا ہے, ٹینشن کیوں لیتا ہے بھائی؟ تو اپنی مرضی سے نہیں آیا, تجھے بھیجنے والے مصطفیٰ تھے اور بسانے والے غریب نواز ہے. ذرا محبت سے بولو. ہاں بھائی, سمویدھان کے اکارڈنگ, چونکہ میں سمویدھانک بندہ ہوں, ہاں میں اپنے جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں, مانتا ہوں. سمویدھان کے اکارڈنگ جو دلی کی کرسی پر بیٹھتا ہے وہ ہمارا وزیر اعظم ہے, وہ ہمارا وزیر اعظم ہے, لیکن 5 سال والا وزیر اعظم, آتا جاتا وزیر اعظم ہے. مسلمانوں, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, تم ٹینشن نہ لیا کرو, اپنی قسمت پہ ناز کرو. تمہارا وزیر اعظم کوئی کرسی پر بیٹھنے والا 5 سال والا نیتا نہیں ہے. قیامت تک کے لیے تمہارا وزیر اعظم اجمیر کی دھرتی پر آرام کرنے والا غریب نواز ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, مفتی سرتاج رضوی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ہاں میں ٹریک سے ہٹ رہا ہوں, میں ادھر ہی آنے کی کوشش کرتا ہوں, ہے نا, ہاں ادھر ہی آ جاتا ہوں. لیکن ایک جملہ اور سن لیجئے, یہ جو آج کل ماحول ہے فکر مت کیا کرو. اگر اتنا آسان ہوتا نا تو اب تک تمہیں سوپ بنا کر پی گئے ہوتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ سوپ بنا کر پی گئے ہوتے. یہ جو آج کل نعرے لگتے ہیں کہ نکالے جائیں گے, ملے نکالے جائیں گے, یہ نعرہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ پہلے بھی لگا تھا. یہ نعرہ اجمیر میں بھی لگایا گیا تھا کہ ملے نکالے جائیں گے. لیکن سنو, جو اس وقت نکالنے والے تھے وہ غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو اٹھا نہ سکے تھے, تو غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کیا بگاؤ گے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت عمدہ. اس لیے
فکر نہ کیا کرو. ہاں تو اپنے گھروں میں نیتاؤں کی بات نہیں. ہاں ناٹ الاؤڈ ہے نا. پولیٹیشین کے بارے میں ڈسکشن ناٹ الاؤڈ, پروہیبٹڈ ہے نا. ہاں کیا کرنا ہے گھروں کے اندر, تاکہ ہماری بچیاں محفوظ رہیں, ہماری بیٹیاں محفوظ رہیں, ہمارے نوجوان محفوظ رہیں. یہ جو آج کل شراب کی بوتلیں پی رہا ہے نا نوجوان, ہاں دیکھو ذرا, دیکھو مسلم نوجوانوں کو شراب کی بوتلیں پی پی کے نالیوں میں پڑے, ایسا ہی ہے نا. تاش کے پتے کھیلتے پھر رہے ہیں. ہاں دیکھو تو ذرا, ابھی تم یہ کرنے آئے تھے, تم شراب پینے آئے تھے, تم تاش کے پتے کھیلنے آئے تھے. تو نے پڑھی نہیں اپنی تاریخ, تو نے پڑھا نہیں اپنا اتہاس. ارے نوجوان تیری تو یہ شان تھی, اٹھا اپنی تاریخ کہ مسلم نوجوان جس راستے سے گزر جاتا تھا وہ راستے محفوظ ہو جایا کرتے تھے. اور صرف مسلم بیٹیاں نہیں بلکہ دوسرے دھرموں کی بیٹیاں بھی خود کو سرکشت سمجھتی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تھا مسلم نوجوانوں کا کیریکٹر, یہ تھا مسلم نوجوانوں کا کلچر اور ان کی عادت فطرت. لیکن آج دوسرے دھرم کی تو چھوڑو, اپنے دھرم کی لڑکی اگر دیکھ لے, فلاں لڑکا آ رہا ہے, فلاں بگڑا ہوا نوجوان آ رہا ہے, راستہ بدل لو. ایسا ہی ہے نا. نوجوانوں تم شراب پینے نہیں آئے, زندگی کو برباد مت کرو, ضائع مت کرو. تم تاش کے پتے کھیلنے نہیں آئے. یہ زندگی اتنی بیکار نہیں ہے جتنا تم نے اس کو سمجھ لیا ہے. ذرا غور تو کرو. آج تم شراب پی کر کے شراب کے نشے میں اپنے گھر والوں سے دور ہو, تمہیں مطلب نہیں بیوی کیا کر رہی ہے, بچے کیا کر رہے ہیں, بچے کیسے پڑھ رہے ہیں, کیسے لکھ رہے ہیں, کھانے کا انتظام ہے یا نہیں. پینے والے کو کوئی پرواہ رہتی ہے؟ ہاں اس کا تو بس چلے تو بچوں کے سامنے جو کھانا رکھا ہے اسے بھی بیچ کر کے پوا لے لے. ایسا ہی ہے نا. ہاں کیوں جاتے ہو نوجوانوں, سنو, بڑی سخت وعید ہے, بڑا سخت عذاب ہے جس نے ایک گھونٹ بھی جان بوجھ کر شراب کا پیا ہوگا, جس کے حلق سے ایک گھونٹ بھی شراب کا جان بوجھ کر اترا ہوگا اور بنا توبہ کیے اگر وہ دنیا سے چلا گیا. بنا توبہ کیے اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے, شراب پیتا ہے, اور اگر وہ زندہ ہے تو توبہ کر لے, کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے, سانسوں کی ڈوری کب ٹوٹ جائے کچھ نہیں پتا. اگر زندہ ہو اور تم نے غلط کام کیے ہیں, شراب پی ہے, تو توبہ کر لو. کیوں؟ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک گھونٹ بھی, ایک قطرہ بھی جان بوجھ کر شراب کا پیا ہوگا اور بنا توبہ کیے وہ دنیا سے چلا جائے تو اسے قیامت میں اس انداز میں اٹھایا جائے گا, یا تو اسے سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا یا بندر کی شکل میں. یہ عذاب ہے. اور یاد رکھیں یہ فرمان کسی ملک کے پریزیڈنٹ کا نہیں, کسی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے والے نیتا کا نہیں, لیڈر کا نہیں. یہ بیان, یہ فرمان محبوب پروردگار کا ہے. ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں, قیامت آ سکتی ہے, لیکن مدینے والے کا فرمان نہیں بدل سکتا. اس لیے اگر زندگی ہے اور تم نے شراب کو ہاتھ لگایا ہے, شراب پی ہے, تو توبہ کر لو نوجوانوں. خوشی ہوگی اگر تم فکر مند ہو جاؤ اپنے پریوار کے بارے میں, تم فکر کرنے لگو اپنے گھر والوں کے بارے میں, تم پڑھائی کی فکر کرو, بچوں کی تعلیم کی فکر کرو, ماں باپ کی خدمت کی فکر کرو, دنیا میں کیا کرنا ہے اپنی دین کے لیے, اپنی ملت کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے سماج کے لیے. اور اگر دین اور ملت سماج کے لیے نہیں کر سکتے کچھ تو کم سے کم گھر کے لیے ہی کر لو. ایسا ہی ہے نا. یہ شراب بہت بری ولا ہے, یہ ہزار چیزوں کی جو غلط چیزیں نا ان کی ماں ہے, اس سے بچیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو میں کیا عرض کر رہا تھا, اپنے گھروں میں بچیوں کے سامنے ذرا محبت سے, بیٹیوں کے سامنے. آج کل جو یہ نیوز ملتی ہیں, خبریں ملتی ہیں کہ فلاں بیٹی نے اس کے ساتھ کورٹ میرج کر لیا, فلاں نے اس کے ساتھ کورٹ میرج کر لیا. اس کی وجہ یہی ہے نا, ہم رات و دن اپنے گھروں میں دیکھیں, پورا دن صبح سے لے کے شام تک سیریل چلتا, ہمیں فرق نہیں پڑتا. رات گزر جاتی ہے ڈرامے دیکھتے ہوئے, فلمیں دیکھتے ہوئے, ہیرو ہیروئن کو دیکھتے ہوئے, الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے ہوئے, ہمیں فرق نہیں پڑتا. مجھے بتا تو صحیح
جس کو تو نے پروان چڑھایا سیریل دکھا کر, جس کو تو نے پروان چڑھایا فلمی ہیروئن دکھا کر, وہ جوانی میں جا کر کے غلط قدم نہیں اٹھائے گی تو کیا کرے گی؟ اللہ اکبر. میں قوم کا درد رکھتا ہوں, آج تکلیف ہوتی ہے, آپ بھی قوم کا درد رکھتے ہیں, بتاؤ تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ ارے یہ تو وہ مذہب ہے جس نے بیٹیوں کو جینے کا ادھیکار دیا ہے. اس مذہب سے پہلے بیٹیوں کی حیثیت کیا تھی؟ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. یہ مدینے والے آقا کا صدقہ ہے, جس بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا آقا نے اس کو ماں باپ کے لیے باعث رحمت بنا دیا, رحمت کا ذریعہ بنا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اس مذہب کو چھوڑ رہی ہیں بیٹیاں. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ, صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے, صرف جلسے جلوس کا انتظار مت کیا کرو. آپ نے بھی نبی کریم کا کلمہ پڑھا ہے, ہم بھی جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں آپ نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے. آپ نے اپنی خبر میں جانا ہے, ہم نے ہماری خبر میں جانا ہے. آپ نے اپنا حساب دینا ہے, ہم نے ہمارا حساب دینا ہے. یاد رہے مسلمانوں, جو گھر میں بڑے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے, جو بزرگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنے بیٹوں کے ساتھ روزانہ بیٹھ جایا کرو. جو وقت آپ چوراہوں پر برباد کرتے ہو, جو وقت آپ چوپالوں پر چوراہوں پر برباد کرتے ہو, اس وقت کو اپنے بچوں کے ساتھ میں بتایا کرو. اگر آپ سے اردو پڑھنا نہیں آتی, عربی پڑھنا نہیں آتی تو ہندی میں کتابیں دستیاب ہیں, سیرت مصطفیٰ کی کتابیں لو. اللہ اکبر کبیرہ. روزانہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اپنی بیٹیوں کے سامنے, اپنی بچیوں کے سامنے بیٹھ جاؤ, اور اس 1 گھنٹے میں کسی دنیا دار کی بات نہیں ہوگی, کسی نیتا کی بات نہیں ہوگی, کسی کرکٹر کی بات نہیں ہوگی. اگر بات ہوگی تو کردار مصطفیٰ کی بات ہوگی, اگر بات ہوگی تو آمینہ کے لال کی بات ہوگی. بیٹیوں کے سامنے اگر بات ہوگی تو ہیروئن کی بات نہیں ہوگی, سیدہ فاطمہ کے پردے کی بات ہوگی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, مسلک اعلی حضرت مفتی سرتاج مراد آبادی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ. ذرا تذکرہ تو کرو بچوں کے سامنے میرے نبی کے کردار کا, ذرا تذکرہ تو کرو میرے نبی کے حسن کا اپنی اولاد کے سامنے, ذرا تذکرہ تو کرو نبی کی اداؤں کا, ذرا تذکرہ تو کرو سیدہ زینب کے صبر کا, ذرا تذکرہ تو کرو بیٹیوں کے سامنے سیدہ فاطمہ کے پردے کا. قسم خدا کی پھر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی بھی بیٹی بڑی ہو کر کے بدنامی کا ذریعہ نہیں بنے گی, بلکہ دنیا میں بھی تجھے عزت دلائے گی, اور میدان محشر میں آقا کے صدقے میں, سیدہ فاطمہ کے صدقے میں جنت کا پروانہ دلائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت. اپنے گھروں کا ماحول اچھا کرو پیارے. تو میں عرض کر رہا تھا, ہم چھوٹے لوگ ہیں, گناہگار لوگ ہیں, خطا کار لوگ ہیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ جو بڑے تھے, وہ جو متقی تھے, وہ جو پرہیزگار تھے, وہ اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے, وہ اللہ کے خوف سے آنسو بہایا کرتے تھے. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, ہاں آنسو بہاتے ہیں ہم بھی, لیکن کب؟ جب بزنس میں لاس ہو جائے. بہاتے ہم بھی آنسو, ہم بھی روتے ہیں. یہ علماء کرام بیٹھے, ان سے پوچھیے آپ, دیکھیں آپ, یہ اچھے سے دیکھتے ہیں عوام کو, یہ سب کا حال جانتے ہیں, کون کس سچویشن میں ہے, کون کیا کرتا, کون کیا نہیں کرتا. اللہ اکبر. مولانا مبشر صاحب, مولانا نعمان رضا صاحب, اور مولانا شاہ نور صاحب, اور خانپور جامع مسجد کے امام مولانا شاہ رخ صاحب قبلہ, اور حضرت بیٹھے ہیں. یہ سب ماشاءاللہ, یہ سب ہمارے آپ کے, ہمارے سب کے جان پہچان کے, سب جانتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان سے پوچھئے آپ, یہ آپ کو بتا دیں گے. اگر ان سے آپ پوری بستی کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں پوچھنے لگو نا, تو یہ سب بتا دیں گے کون سود لیتا ہے, کون شراب پیتا ہے, کون کیا کرتا ہے. یہ سب کی خبر رکھتے ہیں. ہاں, جو کڑک ہوتے ہیں نا, جو رب کا خوف دل میں رکھتے ہیں, جو رب کا خوف دل میں رکھتے ہیں, آقا سے محبت کرتے ہیں, جنہیں اسلام کا پیغام دینا ہوتا ہے, وہ پرواہ نہیں کہتے, وہ کہہ دیتے ہیں بھری محفل میں بھی, پرواہ نہیں کرتے. وہ ہیں سود پہ بھی تقریر کر جاتے ہیں. لیکن آج کل کا معاملہ یہ ہے کہ جو ہماری قوم کا مزاج ہو گیا, سماج کا مزاج ہو گیا کہ مولانا صاحب وہی سنائیے جو ہم سننا چاہتے ہیں. ایسا ہی ہے نا,
تمہارے ابا کے غلام ہیں ہم ہیں؟ تم نے خرید لیا ہمیں, تمہاری پراپرٹی ہے, جو ہم وہی سنائیں گے جو تم سننا چاہو گے. ہم بات کر دی اگر سود کے بارے میں, جی اگر بات کر دی تم نے بیاس کے بارے میں, بات کر دی تم نے شراب کے بارے میں, ارے یار مولانا صاحب تو بڑے خطرناک ہیں, انہیں روکو. اور جب نئی معاملہ بن پاتا ہے تو ایک کام کرو, صدر صاحب سے ملو, سیکرٹری صاحب سے ملو, ماشاءاللہ ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب بیچارے جو ذمہ دار ہوتے ہیں کمیٹی کے, صدر صاحب ہوئے یا سیکرٹری صاحب ہوئے, جو بھی ہوئے, ان پر پریشر بنانے لگتے ہیں, ایسی سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں. حالات کبھی کبھی ایسے آ جاتے ہیں, یا تو میں رہوں گا یا امام رہے گا, ایسا ہی ہے نا. ہاں تو یہی چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ سننا چاہتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے, ہم اسے سننا پسند ہی نہیں کرتے جو ہمارے رات دن عمل میں ہے, جو ہمارے خلاف جاتا ہے. آج تو روک لے گا, آج تو ایک سگنیچر کرا کے ریسٹیکیٹ کرا دے گا, سسپینڈ کرا دے گا, نکلوا دے گا, لیکن بتا تو صحیح میدان محشر میں کہاں جائے گا؟ ذرا بتا تو صحیح, قیامت کے میدان میں کدھر جائے گا؟ بتا تو صحیح, قبر میں کدھر جائے گا؟ تب یاد آئیں گے, ہاں مولانا صاحب ٹھیک ہی کہتے تھے بیچارے, صحیح کہتے تھے بیچارے کہ سود نہ لو. ان کا کیا فائدہ تھا بیچاروں کا, اس وقت پچھتانے. جی جی ہاں بیچارے ٹھیک ہی کہتے تھے, ان کا کیا فائدہ؟ بھئی ایسا تھوڑی نا کہ امام کوئی پرسنٹ مانگتا اس میں, بھائی ایسا تو نہیں ہے نا. یہ تو نہیں کہتا امام کہ تو سود دینا بند کر دے, 10,000 روپے مہینہ مجھے دے, ایسا تو نہیں ہے نا. یہی کہتا ہے نا کہ بھئی غلط کام ہے, اس سے بچو, حرام کام ہے. یاد رہے اگر سود کا ایک لقمہ بھی اگر جسم کے اندر جاتا ہے, باڈی کے اندر جاتا ہے, یہ جو میڈیکل لائن سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ پہلے جب غذا اندر جاتی ہے تو کچھ گھنٹوں کے بعد میں وہ پھر بلڈ کی شکل لیتی ہے. اگر بلڈ بننے سے پہلے تو نے اس کو باہر نکال دیا اور توبہ کر لی تب تو بچ جائے گا. اور اگر بلڈ بننے کے بعد میں وہ دوڑنے لگے تو پھر اللہ ہی خیر فرمائے, پھر کیا ہوگا کہا نہیں جا سکتا. اس لیے آج جو باتیں آتی ہیں نا کہ یار ہمارا بیٹا نہیں سنتا, ہمارا لڑکا نہیں سنتا, مانتا ہی نہیں صاحب, جو ہے بدتمیزی کرتا ہے, زبان درازی کرتا ہے, لڑ جاتا ہے. اللہ اکبر, بات بات پہ ہمارا سامنا کرتا ہے. میں نے اچھا ذرا بتا تو صحیح کیا کھلائے تھے, کیا پلائے تھے؟ کبھی اس پر بھی غور کیا کہ تم جو کھانا کھلا رہے ہو اولاد کو وہ کیسا کھلا رہے, جو تم پلا رہے ہو وہ کیا پلا رہے ہو, ہے نا. پبلک تو تم چاہے جو بھی کر لو, پبلک پھر بھی نقص نکالتی ہے, جو کمیاں ہوتی ہیں وہ نکالتی ہے. تم دنیا کے لیے یہ سب کرتے ہو نا, دکھانے کے لیے. میں کہتا ہوں پیارے, اگر تیرے پاس 5 کاریں نہیں 1 کار ہو, اگر کار بھی نہ ہو بائک سے گزارا کر لے, بائک نہ ہو سائیکل سے گزارا کر لے, 3 وقت اچھا نہ بنتا ہو 1 وقت کھا لے, 1 روٹی نہ ملتی ہو آدھی روٹی کھا لے, لیکن حرام کا لقمہ اپنے بچوں کے حلق سے نیچے نہ اترنے دے. حرام کا لقمہ مت کھانا, حرام کا لقمہ بچوں کے پیٹ میں نہ جانے دینا. مجھے بتا تو صحیح, اگر تو گھر میں موجود ہو, رات کو تجھے پتا لگے کہ گھر میں آگ لگ گئی اور اس کمرے میں آگ لگی ہے جس میں میرا بیٹا سویا ہے, جس میں لڑکا سویا ہے, تو مجھے بتا اس آگ سے بچانے کے لیے تو کیا نہیں کرے گا؟ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے تو خود بھی جلنے کی پرواہ نہیں کرے گا, چاہے تجھے آگ میں جھلسنا پڑے, چاہے تجھے جو جتن کرنا پڑے, چاہے جو بھی تجھے کرنا پڑے, لیکن بیٹے کو بچانے کے لیے تو آگ میں چھلانگ بھی لگا دے گا. لیکن مجھے بتا تو صحیح, دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تو اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے, لیکن اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچاتا پیارے؟ اپنی اولاد کو اس آگ سے کیوں نہیں بچاتا, اس آگ سے کیوں نہیں بچاتا کہ جس آگ کا دنیا کی آگ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے پیارے. اللہ اکبر کبیرہ, یہ آگ تو جلتی ہے بجھ جاتی ہے, لیکن جہنم کی آگ نہ بجھنے والی آگ ہے. اللہ اکبر کبیرہ, وہ ہمیشہ چلنے والی آگ ہے. مجھے بتا تو صحیح, دنیا کی آگ سے بچانے والے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی پرواہ کیوں نہیں کرتا؟